تیل، طاقت اور سمندروں کی جنگ۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسے سچ ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں بدل سکتے، صرف ان کے کردار بدل جاتے ہیں۔ طاقت ہمیشہ طاقتور کے پاس ہی رہی ہے اور طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہمیشہ وسائل رہے ہیں۔ ایک امریکی مفکر نے کہا تھا، جنگیں نظریات پہ نہیں، وسائل پہ لڑی جاتی ہیں۔ آج ہم امریکہ اور ایران کی بڑھتی ہوئی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں یہ جملہ محض ایک قول نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت محسوس ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے خلیج فارس میں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے اپنا جنگی بحری بیڑا ایران کے قریب پہنچا دیا ہے اور دنیا ایک بار پھر اس خطرے کی طرف دیکھنے لگی ہے جہاں سے دنیا کی معیشت کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ محض فوجی مشق نہیں، یہ محض دھمکی بھی نہیں، یہ دراصل ایک پیغام ہے اور یہ پیغام بہت پرانا ہے۔ طاقت وہی رکھتا ہے جو تیل کے راستوں پہ کھڑا ہو۔ امریکی بیڑے کی قیادت اس وقت ایسا جنگی جہاز کر رہا ہے جسے سمندر کا بادشاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ USS ابراہم لنکن۔ یہ جہاز صرف لوہے، اسٹیل، الیکٹرانکس کا مجموعہ نہیں بلکہ امریکی طاقت، ٹیکنالوجی اور عالمی برتری کی علامت ہے۔ یہ ٹائم کلاس کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جسے 1988 میں بنایا گیا اور 1989 میں امریکی بحریہ میں شامل کیا گیا۔ اس کی لمبائی 300 میٹر سے زیادہ ہے اور جب یہ مکمل لوڈ کے ساتھ سمندر میں اترتا ہے تو اس کا وزن 1 ٹن سے تجاوز کر جاتا ہے۔ یہ جہاز روایتی ڈیزل یا پٹرول سے نہیں چلتا بلکہ 2 ایٹمی ری ایکٹر اس کے دل میں دھڑکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اسے 20 سے 25 سال تک ایندھن بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمندر میں یہ جہاز ایک چلتا پھرتا شہر ہے جو 26 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر سکتا ہے۔ اس پر 5 سے 6 ہزار کے قریب بحری اور فضائی اہلکار موجود ہوتے ہیں۔ 60 سے 90 تک جدید جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر اس کے ڈیک پر ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ جہاز ایک وقت میں کئی ماسٹ کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا دفاعی نظام اسے دشمن کے میزائلوں اور فضائی حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ امریکہ کو اس قدر طاقت لانے کی یہاں ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا جواب ہمیں نقشے پر ایک تنگ مگر انتہائی اہم نیلی لکیر میں ملتا ہے جسے ابنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل تیل کے ٹینکر یہاں سے گزرتے ہیں۔ یہ راستہ بند ہو جائے تو دنیا کی تیل کی منڈیاں لرز اٹھیں، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں اور یورپ سے ایشیا تک کے فیکٹریوں کے پہیے رک جائیں۔ اس ابنائے کا شمالی کنارہ ایران کے پاس ہے، یعنی کہ ایران کے پاس ایک ایسا قدرتی ہتھیار موجود ہے جو بغیر گولی چلائے دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران بار بار یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر اسے دوبار سے لگایا گیا تو وہ اپنے ہرمز غیر محفوظ بنا سکتا ہے۔ امریکہ اس خطرے کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے بحری جہاز یہاں پر مستقل موجود رہتے ہیں۔ ایران خود تیل کے سمندروں پہ بیٹھا ہے۔ اس کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر میں سے ایک ہے، 200 ارب بیرل سے زائد ثابت شدہ ذخائر۔ یہ وہ خزانہ ہے جو ایران کو معاشی طور پر مضبوط بنا سکتا تھا، لیکن یہی خزانہ اس کی آزمائش بھی بن گیا۔ امریکہ نے ایران پر برسوں سے سخت پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایران کھلے عام اپنا تیل فروخت نہیں کر سکتا۔ یورپ ایرانی تیل نہیں خریدتا، امریکہ بھی خود نہیں خریدتا، صرف چین ہے جو مختلف راستوں اور رعایتی قیمتوں پر ایرانی تیل لیتا ہے۔ بھارت بھی ایک ہی وقت میں خریدار تھا مگر امریکی دباؤ کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ تیل کے بغیر کوئی ملک اپنی صنعت نہیں چلا سکتا، اپنی فوج نہیں چلا سکتا، نہ ہی ترقی کا خواب دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا کے ہر اس خطے میں موجود ہے جہاں تیل نکلتا ہے، وہ مشرق وسطیٰ ہو، افریقہ ہو، لاطینی امریکہ ہو، ہر جگہ ایک ہی کہانی دہرائی جاتی ہے۔ وینزویلا اس کی تازہ مثال ہے جہاں تیل موجود ہے مگر سیاست اور پابندیوں نے ملک کو مفلوج کر دیا ہے۔ چین اس وقت دنیا کے سب سے بڑے توانائی صارف میں سے ایک ہے۔ اس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیل نہیں۔ یورپ کا بھی یہی حال ہے۔ امریکہ خود تیل پیدا کرتا ہے مگر وہ یہ جانتا ہے کہ عالمی طاقت صرف پیداوار سے نہیں بلکہ کنٹرول سے آتی ہے۔ جو راستوں پہ قابض ہو وہی فیصلہ کرتا ہے۔ اصل خوف چین ہے۔ چین خود کو مستقبل کی پاور سمجھتا ہے۔ اس کی فیکٹریاں دنیا کو سامان فراہم کر رہی ہیں، اس کی معیشت کا پہیہ تیل سے چلتا ہے۔
چین کو سستا اور مسلسل تیل ملتا رہا تو وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ امریکہ یہی نہیں چاہتا، اس لیے ایران پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، بحری بیڑے بھیجے جا رہے ہیں، پابندیاں سخت کی جا رہی ہیں۔ پیغام صاف ہے، توانائی کے نلکے ہمارے ہاتھ میں رہیں گے۔ روس اس کھیل کا ایک اور کردار ہے، اس کے پاس تیل اور گیس دونوں ہیں، مگر وہ ایک طاقتور ملک ہے، اس لیے امریکہ براہ راست اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ یوکرین کی جنگ نے روس کو کمزور ضرور کیا ہے اور امریکہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ عالمی سیاست میں ڈیلیں ہمیشہ بند کمروں میں ہوتی ہیں اور ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں روس اور امریکہ کے درمیان کوئی ایسا سمجھوتا ہو جائے جس کا مقصد بالآخر چین کو محدود کرنا ہو۔ یہی وجہ کہ ایران کے گرد یہ سارا شور شرابہ ہے۔ یہ جنگ فی الحال توپوں میزائلوں کی نہیں، یہ جنگ دباؤ، پابندیوں، طاقت کے مظاہرے کی ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن صرف ایک جہاز نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ایران کے لیے بھی ہے، چین کے لیے بھی، باقی دنیا کے لیے۔ سمندروں پہ اب بھی امریکی جھنڈا لہرا رہا۔ آخر میں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ لڑائی کسی ایک ملک کے خلاف نہیں، یہ ایک نظام کے تحفظ کی جنگ ہے، سپر پاور کا اسٹیٹس برقرار رکھنے کی جنگ۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی طاقت کو خطرہ محسوس ہوا، سمندر میں بحری بیڑے اترے، کنوؤں کی نظریں تیل کے کنوؤں پر نظریں جمی رہی اور دنیا کو ایک بار یہ یاد دلائے گا کہ طاقت کہاں ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ یہ کھیل کب تک چلے، اس کی قیمت کون ادا کرے گا۔